آواز بہت کمزوروں والی ہے بھائی، سٹیج سے بھی آواز بہت کمزور آ رہی ہے، سٹیج والے بھی بولیں ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. توجہ ہے سبت رات کی فرنٹ سیٹ والے ہو؟ اللہ نے جو بھی کمال دیا وہ پہلے نبیوں کے پاس ہے اور اس سے بڑھ کر بھی دیے، لیکن جو نبیوں کو دیا اس سے زیادہ طاقت والا کمال اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ صرف میں نے دو اشارے دیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اوے سمجھے ہو؟ اگر سمجھ آئی ہے تو پھر آؤ نا، یہ جو معراج ہے پہلے نبیوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان کی اپنے نشانیاں، عجائبات، قدرت کے نظارے دکھلائے، لیکن جب بات حبیب کی آئی اے بھی اگر زمین و آسمان تے جنت دوزخ ویکھ دے تے فرق کی رہ جانا سی. فرمایا حبیبا سارا کچھ بھی ویکھو تے نال آ کے سانو بھی ویکھو. پھر بنیا نا کمال. ان کو سمجھ آئی ہے؟ اور اگر آئی ہے پھر کمال کیسے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے پتھر بھیجا گیا تھا. آپ کی معراج کا پتھر آیا، کہا بیٹھیے، بیٹھے، پتھر کو حکم تھا چل بھائی اڑ گیا، دکھا اللہ کے نظارے. واری تعالیٰ تیرا آرڈر ہونا جتھے جتھے میں تو ٹورے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بٹھا کے سارے جہاں کی سیر کر. جب حبیب کی باری آئی پتھر نہیں براق. کیوں بھائی کو گال سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ کوئی کمال بڑھ کے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو ماننا پڑے گا سب سے اولا ہو آلہ. اس بات کو آپ ذہن نشین فرما لیں. تو ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ پہلے نبیوں کو بھی معراج کروائی سب کے لیے، اگرچہ میں نے نہیں پڑھا لیکن جن کو دی ہے نا، تو کمال تو حضور کو بھی دینا تھا. تو اس لیے دیا تاکہ محبوب پاک علیہ السلام کی ذات میں بھی یہ شان آ جائے. اور دوسری بات، حضور جب طائف میں گئے نا تو کافروں نے بڑی تکلیف پہنچائی. آقا کریم علیہ السلام جب واپس آئے قلب انور و اتھر اس پہ گراں گزرا. اللہ نے فرمایا حبیب یہ کافر تو تمہاری شان کو نہیں نہ جانتے، لیکن ہم نے صرف یہ نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم تیری شان کو بلند کریں گے، تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا. فرمایا صرف ذکر نہیں، فزیکلی جس کو پریکٹیکلی کہتے ہیں. فرمایا صرف یہ نہیں، اذانوں میں تیرا نام گونجے گا، اذان میں، قرآن میں، کلمے میں، تلاوت میں، نماز میں، قبر میں. صرف یہ نہیں، فرمایا حبیب تیری ذات کو بھی اتنا بلند کریں گے، بلندیاں بھی تیرے قدموں کے نیچے رہ جائے گی، تو اوپر چلا جائے گا. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اور جدی توجہ ہے پیار نہ سبحان اللہ فرما دو. آواز سمجھ آئی؟ فرمایا بلندیاں بھی نیچے رہ جائیں گی، حبیبہ وہاں سے بھی آگے جائیں گے. اور کافر پھر ویخ دے ہی رہ گئے. اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی بلندی عطا فرمائی. اور آج مسلمان کو واقعہ معراج سے ٹینشن تو نہیں ہے نا؟ یہ کسی اور کوئی ٹینشن ہے نا؟ جو بیچارہ نہ سن سکتا ہے نہ بیان، ہوئے 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 کہیں شرک نہ ہو جائے. اور میں کہا ٹھہر ہوئے، یہ شرک ہے کو پاپڑا دی دکان نہیں بھی لے چاہے ونڈن لاپا میں تو ایڈی چھیتی شرک کوئی نہیں ہونا. تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. محبوب پاک علیہ السلام کو اس واسطے معراج عطا کیا گیا. اور ایک بات جو صوفیاء نے لکھی ہے وہ بھی سنا دوں کیوں معراج عطا کیا گیا. پہلی وجہ نبیوں کو دیا تو آپ کو بھی دینا تھا. دوسری وجہ کافروں نے تکلیف دی، شان گھٹانے کی کوشش کی، فرمایا ہم بڑھائیں گے. اور پریکٹیکلی فرمایا حبیب آپ کو بلندی عطا کریں گے. توجہ ہے؟ تو یہ تیسری بات صوفیاء نے بڑی خوبصورت بات، آپ کو معراج کیوں عطا کیا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ حبیب آئیں اور رب کو دیکھیں. ساری کائنات میں نبی آئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، پر دیکھ کر گواہی نہیں دی. بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں. دیکھ کر گواہی نہیں دی. فرمایا کائنات میں ایک ہی گواہ بنانا ہے جو ہمیں دیکھ کے گواہی دے گا، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا محمد ہوگا جو گواہی دے گا. یہ صوفیاء نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کو بلایا اس لیے کہ سارے کہتے ہیں خدا ہے، کوئی ایک تو ایسا ہو جو کہے آنکھوں سے دیکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تین وجوہات جو علماء نے لکھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، اس کے ایسے ایسے پہلو ہیں، کہاں سے بندہ شروع کرے اور کہاں سے چھوڑے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آقا کریم علیہ السلام آرام فرما، جبرائیل آتے ہیں، جگاتے ہیں، چھت پھاڑ کے آتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں
ہاں جبرائیل پاک چھت پھاڑ کے آئے تھے. حالانکہ علماء بیٹھے ہیں, جو فرشتہ ہوتا ہے نا, فرشتہ, اس کی تعریف جو علماء کلام نے لکھی ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جسم لطیف نوری یتشکل باشکال مختلفہ. صدقے جاواں دوڑیاں تے بولن والی قوم کدی بولو تے صحیح نہ کسی گل. سمجھ آ رہی ہے؟ فرشتے کی تعریف یہ ہے, ایسا جسم جو جس میں لطیف ہو, نوری ہو, جو چاہے شکل اختیار کرے. آپ کہیں گے لطیف کیا ہوتا ہے؟ میں تھوڑا سا آسان کر لیتا ہوں. لطیف اس جسم کو کہتے ہیں جو کہیں سے بھی گزرنا چاہے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو سکے. صدقے جاواں جڑے چوپ بیٹھے ہو تواڈے اتوں کمرہ بند ہے, ساؤنڈ پروف بالکل بند, آپ تہ خانے میں چلے جائیں, باہر گڈی والا ہارن ماردا ٹی, آواز وچ وڑ جاندی, او یار بوئے بند ہوئے, کھڑکیاں بند ہوئے, باہر والے بوئے بند, اوے تالے لگے ہوئے نے, آواز کتھوں وڑ گئی؟ میں نے کہا یہ آواز بھی لطیف ہے. اے جلے آوندی ہے نا تے مورے کر کے نہیں آوندی. ایسے ہی جو فرشتہ ہے جب آتا ہے اوے انہوں موریاں دی لوڑ نہیں پیندی, تے جے موریاں دی لوڑ ہے تے قبر دے وچ کیڑے موڑے تھانی وڑ دے نے؟ جس کے ہاتھ اپنے ہیں اٹھا کے بولے اپنے ہاتھوں والا. اس کا مطلب ہے انہوں موریاں دی لوڑ. تگڑے ہو تگڑے, ہن مینوں پسینہ آ گیا, ہن میں اپنے رنگ نہ تقریر کراں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے کوئی کسی قسم دی رکاوٹ نہیں, وہ جسلے چاہے جتوں چاہے آ سکتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہائے 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 ہائے, فرمایا ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اوے موت نے آ جانا ہے, بھاویں تسی وڈے وڈے محلاں دے وچ لوک کے بہ جاؤ, فرشتے نے آ جانا ہے. جسم لطیف ہے ان کو روک سکتا ہی نہیں. تے جے فرشتے دا جسم لطیف ہے, وہ جدہ مردی چاہے آوے جاوے, تے پھر جبرائیل تے ساریاں فرشتیاں دا سردار ہے, تے انہیں چھات کیوں پاڑی؟ کو تھوڑی جی اوکھی تقریر سن لیندے ہوندے ہو؟ ہاں جی, او چوپ شاہ سن لیندے ہوندے ہو؟ پھر اس کا جواب یہ ہے, فرمایا دو جواب. ایک, جبرائیل اوپر سے چھت پھاڑ کے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے جے میں آیا اتے ہیں تو یار نے جانا بھی اتے ہی ہے نا. نمبر ایک. اور جدے ہاتھ سلامت نے اگلی گال تے چک کے بولے, اور اے وے جبرائیل نے چھت تیز تو پاڑی سی تاکہ مکے آڑی اکھی بیخ لین, اوے آج حبیب گئے نے کوئی آیا ہے لین. جو نہیں نہ فرمائی یہ اونا واسطے کام ہویا سی. توجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیدار ہوتے ہیں. بیدار کس نے کیا؟ جبرائیل امین علیہ السلام. کیسے کیا؟ آپ سنتے رہتے ہیں, قدم چومیں. لیکن رکیے, یہاں ایک بات ہے. ایک مولوی صاحب دی میں تقریر سنی, مچھ منا سی, ٹینشن نہ لیا کرو, ذرا تگڑے ہو کے بیٹھیا کرو. وہ کہندا جناب یہ جبرائیل کو دیکھنے گئے تھے, لوکاں نوں ایتھے سمجھ نہیں لگی. میں کہا بل 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 بل, ایڈا بڑا بیوقوف. صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو تے تہاڈے ہاضمے تو گجراتی ہو. اے پیر بھائی نوں موبائل چوں کڈو منڈیا, موبائل جیب چ پا, نہیں تو میں جمع کر لواں گا تو دینا بھی میں کوئی نہیں. تکڑے ہویا جے, تکڑے فرنٹ سیٹاں والے. نہیں جی یہ نا جو جبرائیل نو ویکھن گئے سی. میں کہ انٹرنیشنل پاگل, مینوں ایک گل تو دس, سٹیج والے اگر سانس نکالیں تو اکثر تو میرے پیر بھائی بیٹھے نے, علماء نو کٹ کے میرے پیر بھائی تو میرا ساتھ دیو نا. توجہ ہے؟ ذرا جاگو نا, اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو. جبرائیل نو ویکھن گئے نے, آخیا ہو. میں کہ یار ویسے مینوں ایک گل تو سمجھا, میں نبی پاک ستے پے نے, جبرائیل پیر چوم کے جگاؤن ڈیا ہے تے کہندا آ جاؤ جی میں اوتے جاندا پیا تے مینوں ویکھ لو. گل بندی ہے؟ عقل مند بندہ جنوں سمجھ آ گئی وہ بولے, دوے نال تے میرا کلام ہی نہیں نا. یہ یہی مطلب ہے کہ آپ نے فرمایا اٹھو حضور ذرا تسی نا, میں کیا اتنے کلام پڑھنا, علماء نے کی لکھیا ہے, روح المانی پڑھنا, روح البیان پڑھنا, تفسیر کبیر پڑھنا, یہ تو لکھیا ہے. فرما جس ویلے اٹھایا جبرائیل کدھر آیا ہے؟ فرما انا ربک لمشتاق الیک,
فرمایا تہاڈا رب تہاڈے دیدار دا مشتاق ہے تو چلو. بات وہاں یہ ہے تو کہنا جبرائیل نو ویکھن گئے نے. او نہیں سمر صاحب جذبات میں آ گئے. او میں آکھیا سی اصلی حالت دے وچ جبرائیل نو ویکھیا. کیڑی حالت دے وچ؟ میں کہ چلو اس تے بھی آپ گل کر لینے. تانوں پتہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک دی خدمت وچ ٹوٹل کنی واری آئے نے؟ چپ ہو گئے نا جی. اور سنو دوڑے تے مائیے اور سنیا کرو. دب کے رکھو کم کان تے انگلی اکھاں بعد جڑ جیا کرو. جن پیسے پر چل بھائی اللہ دا نام منو خدا دا خوف کرو تھوڑا جہا اور جاگو تھوڑا جہا جاگو اللہ دے بندے ہو. تواڈے شہر تے مفتی احمد یار خان نعیمی دا شہر ہے. سمجھ آئی؟ کدی مفتی صاحب دی ایک تفسیر نعیمی دی جلد پڑھ تیرے اکھاں کھل جان مفتی صاحب کیا شہر سن. سمجھ آئی؟ او شاہ دولہ دریائی دے شہر دے رہن والے اوے جاگو تے صحیح نا. اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو. سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کنی باری حضور دی بارگاہ چا کے نہیں پتا. علماء نے فرمایا کسی نبی دی بارگاہ 26 واری 21 واری 5 واری 7 واری 4 واری 11 واری بس. تے جدو میرے حبیب دی واری آئی 24,000 مرتبہ جبرائیل تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ چاہے نے. پانچ سات بندیاں دے ساہ اتلے اتے تھلڑے تھلے کی کنی ہزار مرتبہ. پڑھ لو تفسیراں پڑھ لو امام قسطلانی نو پڑھو مواہب شریف پتہ تے لگے نا جبرائیل پاک آئے کنی باری. لیکن ایتھے ایک لطیف بات بھی قرآن دی ایک آیت اگر لے ہوندے نا ایک باری 6666 باری کم و بیش ہونا سی. حالانکہ بس اوقات پوری صورت بس اوقات پورا رکوع بس اوقات 10 ایتاں آئیاں. وہ تو بندے کو 2-2.5 ہزار واری ہے کہ آپ وہی لے کے آؤندے تے اتنی واری آؤن بندی جوڑ دی گل ہے نا. چلو یار تسی 6,000 6,500 واری لا لو. 6 دونی 12 6 تیا 18 6 چوکڑیاں 24,000 واری کی کرنا ہے. 8-10 بندیاں دی طلب تے ہے تے باقی تے چوپ ہی ہو گئے نے. اینی واری کی کرنا ہے سن. سادہ جہی بات ہے. میں نہیں کسی کتاب چ پڑھیا پر کچھ باتاں سینہ بسینہ ہوندیاں نے. اسا استاداں نو پوچھا استاد جی یہ 24,000 واری صوفیاء علماء امام قسطلانی ورگیا لکھیا ہے حضور دی وجہ کیا ہے 24,000 واری؟ آپ مسکرا پے. سمجھ آ رہی ہے؟ تے آپ نے بڑا سونا جواب دیتا. آپ فرماؤن لگے تانوں کوئی نہیں پتا جبرائیل اپنے مزاج نہ کی دسدا پیا ہے؟ وہ کہندے نے 2 ہی بارگاہاں نے جتے سکون ہوندا یا رب دی بارگاہ ہے تے یا مصطفیٰ دی بارگاہ ہے. ایتھے بندہ 2 واری عمرے تے چلا جانا 30 واری جاوے نا تیسری واری تو خاندان والے کہندے ہن تو ہر سال ہی تریا آ رہا ہوں. انہاں دی بہت ہی ٹینشن باج او تو ہن ہر سال ہی جاؤں. یہ جبرائیل نو پوچھو تے 24,000 واری مینوں 24 واری تے جا لین دے. نہیں توجہ فرما رہا ہے نا یار. اے بارگاہ ہی ایسی ہے جنی واری جا تیرا دل پرنا نہیں تو کہنا میں ہور جاواں. سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جگایا. توجہ ہے سارے بھراواں دی. روح المعانی لکھے فرمایا کہ کریم علیہ السلام جدو تشریف لے گیا بستر اسی طرح گرم پانی جگدا پیا سی. سمجھ آئی؟ وضو والا. اور اتھوں تک لکھیا ہے فرمایا قریب ایک درخت سی اودے نال پاک نورانی ماما لگا جویں ٹہنی ہلدی پئی سی جدو واپس آئے تے اونج ہی ہلن ڈئی سی. پڑھو روح المعانی سارے لکھیا ہے بات نو. روح البیان پڑھو تو کمال ہی کر چھڑیا. توجہ ہے؟ نبی پاک دا قلب انور شک کیتا گیا سوری سینہ اقدس شک دل مبارک نو کڈیا گیا. ایتھوں لگ کے ایتھوں تک سینہ شک 3 مرتبہ آیا. بچپن وحی دی رات معراج دی رات 3 مرتبہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اس رات انوار و تجلیات او جڑے مشاہدہ و دیدار قدرت او دا تحمل کر سکن او عطا کیتے گئے. موسیٰ علیہ السلام ورگے بے ہوش ہو گئے. فرمایا حبیب تو تو صفت دی تجلی سی تے تساں ویکھنی ہے ذات. اور ایتھے بھی میں چاہنا تانوں ایک گل سنائی جاواں پتہ نہیں پھر چیتا آوے کہ نہ آوے. گل بڑی سوادی ہے جے توجہ فرماؤ تا. گوڈے چھڈو سرکار تگڑے ہوو پھر گل سناواں.
تگڑے ہو ذرا. ہاں 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 تگڑے ہو کے بیٹھو. گل ہے جناب, گل نہ ہوے نہ سنیا جے. یہ گل ہوے تو پھر مول تپاؤ نا یار. مولانا روم مسنوی شریف چک لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو صفت دی تجلی ویکھی نا, او تجلی دے انوار چہرے تے بے نقاب سن. جیڑا ویکھدا سی اکھاں دی روشنی اوتھے مک جاندی سی. وہ برداشت نہیں سی کر سکدا, ان اکھاں چ طاقت ہی نہیں سی. آپ نے جدو ویکھا نا چند بندے نے انج ہویا, آپ نے انج نقاب پا لیا. صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو آپ نے نقاب شریف چہرے تے پا لیا. بندیاں نوں بول دے نے پتہ لگدا حضرت موسیٰ پاک آ گیا. نقاب فرما تساں نہیں ویکھ سکدے. صفت دی تجلی دے انوار بے نقاب نے. گھر تشریف لے آئے آپ دی بیوی سیدہ صفورہ پاک. انہاں آکھیا جناب موسیٰ پاک یہ کی؟ آپ نے فرمایا زید نہ کریں تے تو ہن کوئی نہیں ویکھ سکنا. جیڑا ویکھدا ہے نا او دی اکھاں دی بینائی قائم نہیں رہندی. آپ نے اچھا بالکل نبی دی بیوی سی من گئیاں. لیکن مولانا روم نے تھے گل لکھی ہے, فرماؤندے نے بسا اوقات کسے دا چہرہ بندے دی غذا بن جاندا ہے. بسا اوقات بندے دا کلام کسے دی غذا بن جاندا ہے. آ جڑے ٹوٹے عاشق جے نا, ناراض نہ ہونا, میں گل سمجھا رہا. لعنت پئی نہ میں گندیاں مثالاں تے, لیکن میں گل سمجھا رہا. انہاں دی کسے کڑی نہ گل ہو جائے نا, 4 دنوں کو موبائل کھولو, اے میں مر جانا میری گل کرا. میں کہیا لعنتیا تینوں گندی تھاں تے پیار ہو جائے تے جنی دیر تو واج نہ سنے تیرا اے حال ہے. اوے جینوں رب دے نال مصطفیٰ دے نال پیار ہو جائے پھر او دا کی حال ہوئے گا. پھر او دا کی حال ہے. حضرت موسیٰ نے رب دا کلام سنے ہیں, او دی انی لذت سی. فرمایا باری تعالیٰ کلام تو سن گیا تے جیدا اے کلام ہے او مینوں نظر بھی آ سکدا ہے. کلام دی لذت تو بعد دیدار والی لذت والے پاسے گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. گل پھر اوتھے ہی آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی بیوی نو دسیا, چونکہ بیوی تے پہلوں نبوت دا چہرہ ویکھ دی سی. چلو کوئی ایسی بات نہیں, ہن دونے مائیاں میں کیویں سمجھاواں. تساں پنجابی آکھدے میں پنجابی کہ نبوت دے جلوے ویکھ دی سی. تے جدو نقاب رہا نا 1 دن 2 دن 3 دن برداشت نہ ہویا. اے موسیٰ مہربانی فرماؤ نقاب ہٹاؤ, میرے کو نہیں جی رہا جاندا. آپ بھی نبی دی تھی سی, سیدنا شعیب پاک دی تھی سن. تے فرمایا میں ویکھنا ہے. فرمایا صفورہ زد نہ کر. فرمایا حضور زد نہیں پر کراں کی, میں تو ویکھن دی عادی ہاں. آپ نے فرمایا ہن او گلاں نہیں رہیاں. فرمایا نہیں ویکھنا ہے, معافی دے بس ویکھنا ہے. آپ نے فرمایا صفورہ گل انجے پھر انج کرنے ہاں, ایک اکھ دے اوتے ہاتھ رکھ لے, ایک اکھ دے نال میرے چہرے نو ویکھ لے. جے تیری اکھ سلامت رہے تے دوسرا بھی ہاتھ ہٹا کے ویکھ لیں, تے جے نہ رہے تے چلو ایک چلی جائے گی, ایک تو رہ گی نا, پھر ہاتھ نہ ہٹائیں. موبائل چو کڈو میرے پتر نو, ٹوپی والے ادھر ویکھ, توجہ. آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا. پکا کیتا پہلو 2-4 دن. عورت سی نا, پتا سی. فرمایا صفورہ پہلی دی گل زیدی چھڑ دے. نہیں حضور کرم مہربانی شفقت. فرمایا پھر گل اے انج ویکھنا ہے جی. پکا ہو گیا, پکا ڈن ہو گیا جی. وہ میں جو کہندی پئیاں آپ نے سامنے بوا لیا. پھر بھی آپ نے فرمایا صفورہ ویکھ دی رہی. مولانا روم کہندے نے اینا پکا کیوں کر دے پیسن حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ فرماندے پتا سی پتا سی بھی میرے نال ہو چکے ہے. میں کلام کردا ساتھ دیدار دی طلب کر بیٹھا, تے انہیں جدو صفت دی تجلی ویکھنی ہے تے کول کتھے رہ ہونا ہے, انہیں دوسرا ہاتھ بھی چک چھڑنا ہے. مولانا روم فرماؤندے نے حضرت صفورہ پاک سامنے بہ گئیاں. آپ نے جدو اپنی نقاب ہٹایا ایک ہاتھ دے نال, انہاں ہٹا کے جدو ویکھیا اکھ دی روشنی تے ٹر گئی. موبائل کھیڈن والے بندیاں نو کی پتہ لگے میں کی پیا کہنا. نکلن والے بندے ایک تو چلی گئی پر لذت نہیں آئی. آپ نے فوراً دوسرا ہاتھ اٹھا کے ویکھیا, دوسری بھی گئی تے آپ مسکران لگ پئیاں. فرمایا صفورہ میں جدو آکھیا سی اکو اکھ نہ ویکھی. فرمایا ایک اکھ نہ جڑی لذت آئی ہے, میں آکھیا دوئی نال بھی ویکھاں لذت نہیں آنی مڑ کے.
توجہ ہے توجہ، لطف بھی آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. گرامی قدر حضرات ذرا توجہ فرماؤ جڑی میں بات آپ کی خدمت چرچ کر رہے ہیں. گرامی قدر حضرات پھر اتنے سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ آقا کریم علیہ السلام نے تو ذات دا دیدار کیتا ہے تے آپ تے نقاب نہیں سن رکھ دے. سمجھ آ رہی نا؟ پھر یہ بھی تو کوئی جواب ہونا. مولانا روح فرماؤندے نے اوے زیادہ بڑی جگہ تے ہاتھ نہ پاؤ چنگے رہو گے. اللہ نے 70,000 اپنی رحمت دے پردے پائے سن. ایک ہٹ جاندا سارا زمانہ ویکھن دی تاب نہیں سی رکھ سکدا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت دے پردے نقاب دے کے اپنے حبیب نو دنیا تے کلیا. کسے پول چ نہ رہیا دے کہ انہاں نو ویکھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت اما عائشہ پاک نے ہی سوال کیتا تھا. فرمایا عائشہ اگر ایک پردہ ہٹ جائے، مصر میں جنہوں نے یوسف پاک کو دیکھا تھا انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اگر میرے حسن سے تجلی کا پردہ اٹھ جائے تو تم اپنے جگر پر چھریاں چلاؤ. اللہ نے اتنا حسن مجھے عطا فرمایا. سمجھ آئیے؟ اور فرمایا یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا حسن ہے اور میرا حسن نمکین حسن ہے. کئی چپ ہو گئے، یہ مولوی کیڑے پاسے ڈور پہ ہے؟ حضور کا حسن نمکین ہے. ہاں ہاں، نمکین کا کیا مطلب؟ فرمایا میٹھے سے بندے کا جی بھر جاتا ہے، نمکین ساری زندگی کھاتا ہے جی نہیں بھرتا. فرمایا یوسف کو دیکھے جی بھر جائے گا، محمد کو دیکھے تو وہ کہے گا گردن کٹاتا ہوں، پر ایک مرتبہ پھر جلوہ دکھایا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں سنگیاں دی؟ گرامی قدر حضرات آقا کریم علیہ السلام کا جو حسن ہے یہ نمکین حسن ہے. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ بات کہیں دور نہ چلی جائے تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذات کی تجلی دیکھی، بلکہ تجلی نہیں، سوری، ذات کو دیکھا. تجلی والی تو یہاں بات نہیں، ذات کو دیکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جاتے وقت دل میں وہ تحمل، وہ قوت، وہ برداشت عطا کی کہ آپ دیکھ سکیں اور قائم اور ثابت رہ سکیں. لیکن یہاں پر بھی ایک بات آ گئی. چپ رہنے والوں تمہارا وقت بھی قریب آ گیا. میں تمہاری جان چھوڑنے والا ہوں. 1 گھنٹے کا میں پابند ہوں اور 1 گھنٹہ خطاب کریں گے آپ سے. لیکن اس سے پہلے یہ بات سنیے. سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دل انور نکالیں. رکھنا کس میں؟ فرمایا جنت سے سونے کا تھال لے کے آؤ. سونے کے تھال میں رکھا گیا. سونے میں کیوں رکھا گیا؟ علماء نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا. فرمایا سونا جتنے 100 سال مرضی مٹی میں رکھا جائے اس کو کبھی زنگ نہیں لگتا، یہ سونا سونا ہی رہتا ہے. فرمایا جیسے یہ مٹی سونے کو خراب نہیں کر سکتی، اشارہ یہ تھا یہ دل اور جسم بھی خراب ہونے والا نہیں ہے. یہ ایسا اللہ نے دل بنایا. توجہ ہے؟ اگر مٹی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو مٹی مصطفیٰ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ اشارہ اس جانب تھا. اور اگلی بات فرمایا کہ ایک اشارہ یہ تھا کہ سونا تمام دھاتوں میں اعلیٰ، دلوں میں مصطفیٰ کا دل سب سے اعلیٰ. تو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ ہاں. اور پھر عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے کیا لکھ دیا؟ کلیجے کھینچ لے گا اگر آپ کا سننے کا موڈ ہوا تو. قاری صاحب کہتے ہیں میرے بندے بڑے ذوق والے نے. چیک کر ذوق بندے آندا، تقریر کو کمی ہے تو گل کر. تگڑے ہو وہ بھائی، تگڑے ہو وہ، سبحان اللہ کھو چوپ شاہ، تگڑے ہو وہ. یہ دل جب تھال میں رکھ کے جبرائیل لے کے جانے لگے تو آپ کی آواز نکلی واہ واہ واہ. اور فرشتیاں پوچھیا او جبرائیل کی ہویا ہے؟ تو کہتے ہیں خدا کی قسم اس جیسا دل میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. سجے کھبے جننے بیٹھے ہو ہاتھ چک کے بولو حضور دی شان واسطے ذرا. انج دا دل میں نہیں ویکھیا. تو فرشتے کہنے لگے او کی ویکھیا ہی؟ تے کہنے لگے لہو عینان تنظران ولہو اذنان تسمعان. او فرمایا آ جڑا دل ہے نا، دل مصطفیٰ، اے دے وچ 2 اکھاں نے جڑیاں ہر شے ویکھ لیندیاں نے، 2 کان نے جڑا ہر شے سن بھی لیندے جے. اج تک میں انج دا دل نہیں جے ویکھیا. او بیٹھے ہو، جس دل ورگا دل کوئی نہیں. دل جڑے محبوب نو عطا کیتا گیا، پھر اس یار ورگا کون ہے؟
پھر ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ عباسیاں او تیرا پلا ہوئے، او تیرا پلا ہوئے، او جا اے سستیاں دا ڈرم، او تینوں کی ہو گیا سونیا؟ انج نہیں، انج دی تقریر تے بھی تانوں عباسیاں، چلو خیر مرضی ہے تہاڈی، ہن میں کراں کی؟ پیچھوں دیکھ کے آئیے، واہ واہ زندہ باد۔ چلو میں بڑی جلدی ساحل میں نے تلاش کر لیا ہے، پر کشتی کو کنارے لگانے والا ہوں۔ دھیان فرمائیے گا، دھیان گرامی قدر حضرات، اور اس بات کو آپ نہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے، چونکہ بات دل مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ ادھر ویکھے جی، جڑی میں بات سنا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اللہ نے کمالات دیے نا، 2 آنکھیں یہاں تھی، 2 مہر نبوت میں تھی۔ ٹھلے پہ گئے ہو 2 یہاں 2 مہرے، امام قسطلانی لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاں شیخ محقق لکھا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مہر نبوت میں 2 باریک آنکھیں تھی، حضور جیسے آگے دیکھتے ویسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ 2 آنکھیں یہاں، 2 یہاں، 2 دل میں، کنیاں ہو گئیاں؟ جہدیاں 6 اکھاں ہون تے او دے بارے بندہ آکھے دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، میں کہ لاکھ لعنت تیرے اوتے۔ نہیں توجہ فرمائیو، نہیں توجہ فرمائی۔ او بیٹھے ہو، کیا لعنت ہے، ہائے 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 ہائے، اے شکر ہے بھی 50 منٹ بعد سمجھ آ کے بھی لعنت بڑی ٹائٹ پائی سوں ہے۔ ناراض نہ ہونا بھئی حضرات علماء، اللہ آپ کو خیر و برکت ہے، مگر لعنت تو تیرے اوتے، تینوں اجے سمجھ نہیں پئی آوندی، 6 اکھاں نے، اور ویسے بھی میں ہاں دیسی بندہ تے دیسی طریقے نال اپاں گل کر لینے آ۔ دیوارے دے پیچھے دا مینوں نہیں پتا، علماء بیٹھے نے نہیں پتا، میرے نال میرے دوست علامہ مفتی سجاد حسین فیضی صاحب تشریف لے آئے نے، بہترین خطیب نے ساڈے ٹوبا ٹیک سنگھ دے، میں منیا انہاں نوں بھی نہیں پتا، تے جے انہاں نوں آپاں کان دے اوتے بٹھا دئیے یا مینوں کوئی بٹھا دے تے پھر کوئی کی کہو گے بھی اس پاسے دا نہیں پتا؟ نہیں قاری صاحب، جدو کاندھ دے اوتے ہی بندہ بہ گیا ہے تے ہن ادھر بھی ویکھے گا تے اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ میں ہن مٹھا جہا بولن لگا تے چیک کرنا ہے مفتی صاحب دے شہر والےاں نوں کہ تانوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ میں کہ جڑا کاندھ دے اوتے بہ جائے اونوں تو دونوں پاسے دا پتہ ہے، تے جڑا میراج دی رات عرشاں تے بوے، کیڑی کاندھ ہے جڑی اونچی رہ گئی؟ ساریاں تھلے۔ تے نبی پاک نے ہر کان دے ادھر بھی ویکھ لیا تے ادھر بھی ویکھ لیا، تو کو لب اپنا جنوں نہیں پتا، ساڈے نوں پتہ ہی۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ، بولو نا سبحان اللہ۔ بولو 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 سبحان اللہ ذرا پیار دے نال۔ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب آج آپ میرا موضوع نہ ہی بدلیں تو اچھا ہے، نہ ہی بدلیں تو اچھا ہے۔ قاری صاحب ہن میرا موضوع چینج کرنا چاہندے نے بھی حضرت امیر معاویہ دی شان بھی بیان کرو۔ ہاں جی ضروری ہے، کسی نے کو کسر ہے ایتھے؟ کیڑا کمینہ جنوں کسر ہے؟ نبی پاک دا صحابی ہے، شرم تے حیا نہیں آوندی؟ انج دا لنڈے دا مولوی، لنڈے دا پیر، انج دا لنڈے دا مفکر جڑا حضرت امیر معاویہ دا باغیہ بے غیرت سنی نہیں ہے۔ اور سنو، میرے غوث پاک نے نہ لکھیا ہوئے میں زبان کٹھاواں گا، غنیہ تو طالب ان جگ، آپ نے فرمایا جڑے رات حضرت امیر معاویہ گزرن تے او کوڑے تے بیٹھے ہون تے کوڑے دے قدماں دے نال توڑ اڈے تے کنارے تے عبدالقادر بیٹھا ہوئے، میرے اتے توڑ پہ جائے تے عبدالقادر اپنے ابرو جنتی سمجھے گا۔ وہ شیخ عبدالقادر ورگا پیر اگر وہ دا یہ نظریہ ہے، وہ نکے نکے پیرو تو انو کی ہو گیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ، بولو ذرا پیار، بولو
کیا بات ہے, سواد ہے نا سنیا دی محفل دا. ذکر امیر معاویہ دا ہے تے نعرہ علی دا ہے. ہائے ہائے, یہ ہے نا اصل مسئلہ. یا علی یا علی حق چاریہ. سارے بولو سارے بولو سارے بولو. ہائے 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 بولو. بڑے شان وا. ہائے 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 ہائے. توجہ توجہ. یا علی. اوئے جیو جیو جیو. اے جے سنیاں دی محفل کہندے نے سنی علی دا نعرہ لے آوندے او کمینیاں. تینوں کہنے آکھیا ہے ہوے سنیاں دی محفل دی علی دے نام تے قربان نہ ہون؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عقل دا علاج کرا. ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں پر بھنگ پی کے نہیں, حضرت امیر معاویہ کو بھونک کے نہیں. بولو سبحان اللہ. باتیں کرتے ہو, کسی کو درد ہے, صحابی رسول ہے, تو ہندا کون ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اوے دسو, علماء نے بڑی سونی گل دسی ہے. انہاں فرمایا تواڈے گھر ماں پیو لڑ پڑن, دسو ماں نوں گالاں کڈ دیو یا پیو نوں, دسو سارے بولو. چلو گالاں نہیں کڈ دے, اے دسو بغض کدے نال رکھ دے ہو؟ کیوں تواڈے سامنے نہیں لڑے؟ کہندا ہر شے دا پتہ ہے. اچھا چلو بغض بھی نہیں رکھدا, تو گالاں بھی نہیں کڈدا, گھروں کینوں کڈنا ہے؟ کمال ہے, نہ تو گالاں کڈے, نہ تو بغض رکھے, نہ تو گھروں کڈے, نہ تو سوٹے مارے. وجہ کہندا سمر صاحب اے میرے نے بزرگ, انہاں دی آپس چان بن ہو گئی ہے, اے جانن تے انہاں دا کام جانے, انہاں نے آپے اکٹھے ہو جانا, مینوں کیڑی لوڑ ہے میں انہاں دے وچ پواں تے گالاں کڈاں, لوکاں تے مینوں حرامدا آکھنا ہے. میں آکھیا سن اوئے تیرے گھر دے بزرگ نے, انہاں دے بارے تو فیصلہ نہیں کردا, صحابہ تے ساڈے اسلام دے بزرگ نے. آواز مٹھی نہ کرو, آواز اچھی کرو. تو کونے گلاں کرن والا؟ رہ گئی بات فیصلے دی, سن لو. اے سنیاں دا سٹیج ہے اور یہ حضرت عطار دا مرید بولدا پیا جے. علماء نے لکھ دیتا ہے, فرمایا جڑا مشاجرہ ہویا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دے درمیان, حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی دے درمیان جو معاملہ ہویا ہے, حضرت علی حق تے نے, لیکن حضرت امیر معاویہ دا بھی دل صاف سی, اے انہاں دی اجتہادی رائے سی. ہماری حق تے علی ہے, لیکن صدقے جامع علماء تو انہاں کہ آج جڑا امیر معاویہ نو پونکے وہ جہنم دے کتیاں دے وچوں ایک کتا ہے. سنی بندہ تے زندہ بندہ ہاتھ چوک کے بولے. آج تو ایک اور مسئلہ حل کر دیا. بزرگ ہستیاں نے اگر یہ کوئی یہ سمجھے کہ اسی حضرت امیر معاویہ نو حضرت علی نہ رلاؤنے ہیں, چپ چپ. اعلی حضرت فرماؤندے نے فرق مراتب بے شمار, علی علی ہے, حضرت امیر معاویہ نے, اور علی کوئی مقابلہ نہیں. لیکن ایز اے صحابی اگر کوئی بندہ اعتراض کرے ساڈے سامنے کرے, اسی زبان کھچ کے کتیاں نو نہ پا دئیے. کیوں کریں؟ نبی دا صحابی نہیں. سنا سیدی اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ نہ لکھیا ہوئے, میں اپنی زبان کٹھاواں گا, لیکن گل سنیا جے. میرے نبی نے فرمایا اے لوگو, زندہ بندہ بولے, 2 نمبر تے مردہ بندے دی مینوں آوازاں دی لوڑ نہیں. فرمایا اے لوگو, میرے بعد میرے صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوں گے, پر فرمایا
تم نے بیچ میں پڑھ کے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا. کیوں؟ فرمایا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. کیوں؟ میرے جو ہیں. توجہ ہے. اویس ایک منٹ سجے کھبے ویکھو جا کسی دی طبیعت خراب ہوندی میں دسو تھوڑا جا ہور منڈا. سجے کھبے مینوں دیکھ کے دسو تماشا بنایا. شرم تے حیا نہیں آندی. کمال والی گل ہے. بزرگاں دی گل اوتھوں تائی رہن دے. فیصلہ علماء نے کتابیں لکھیا تو باہر نہیں کر سکدا. اہل سنت دے عقائد دے وچ تینوں کوئی نہیں پتا. مساجرات صحابہ سٹیجاں تے بیان کرنا حرام ہے. سبحان اللہ بول گوڑیا. وتاؤں دے منہ والے سجے کھبے ادھر ویکھ. گل عرشاں تے اپنی تو تھلے بیٹھا. چکو ہاتھ بولو سارے سبحان اللہ پیار. مولوی ہن موبائل نو ہاتھ نہ لائیں. مولوی میں تینوں دسدا پیا تینوں میں بڑا ویکھ لیا ہے پر ہن اپنی ہاتھ دی چ باہر نہ نکلے. ہن اتاری اوتھے اپڑ گیا. ہن تے میں وڑ جاں گا اگے. توجہ اس بات نو سمجھو. مساجرات صحابہ نو نہیں چھیڑ سکدے. اور آج یہ تانوں سمجھا چھڈا مساجرے دا مطلب کی ہوندا جے. اے لفظ شجر تو نکلیا جے. شجرا شجر شجر. ادھر ویکھیا جے. ادھر ویکھیا جے. درخت اگیا او کھلوتا ہے جی. شاخاں وڈیاں ہوئیاں. کچھ شاخاں ادھر تے کچھ ادھر. تعلق مرکز دے نال ہے. مساجرات صحابہ دا مطلب ہے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا. سب نشانہ دیتیاں. لیکن کوئی مسئلہ ایسا آیا ایک دی رائے ادھر ٹر گئی ایک دی رائے ادھر آ گئی. دل مصطفیٰ دے نال ہی نے. اے جے مساجرہ اوے انہاں دا موڈ دیکھ کے او ظالما تو جدا نہ کر. علی بھی مصطفیٰ دا ہے. امیر معاویہ بھی مصطفیٰ دا ہے. بولو سبحان اللہ ذرا پیار دے نال. بولو سبحان اللہ پیار دے نال. گلاں کر دیو تانوں اج تائی ایک منٹ اور تانوں مساجرے دی نہیں سمجھ آئی. انج بولو اے ویڈیو پوری دنیا جانی جے. تانوں پوری دنیا نے ویکھنا ہے. سمجھ آئی نا. کیونکہ میری تے جڑی ویڈیو بن دی ہے سب تو پہلو نیٹ تے چڑھ دی ہے اور پھر سانوں سب تو بہت شریک ویکھ دین. میں کہا ویکھ ہوئے اے علی تے امیر معاویہ دی شان ہے تے ساڑھ سنی انج بول دے. بولو بولو بولو. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. یہ ہے سنیوں کا سٹیج. اور سنو اور سنو اور سنو. یہ نو کو بہت ہی تکلیف ہوندی ہے نا. میں کہا جدوں آوے نا 13 رجب تے مدنی چینل ویکھیا کر. مولا علی دی ولادت دا جلوس دا تینوں لگ لو جاوے. دعوت اسلامی والے ذکر نہیں کرتے. میں کہا چپ شیطانہ. تو کون ہوتا دعوت اسلامی کو بات کرنے والا؟ بکواس بند کر. کال تو میں نے نگران شورا دی گال بڑی پسند ہے عمران پائی دی. کہیں ہم علی کا ذکر کر کے جھوم رہے ہیں اور کئیوں کی عقل گھوم رہی ہے. وہ ساڑھے نال کی بنیا. اے اتاری تو سانو کسے پاسے جوگا نہیں چھڑ دے. میں کہ ہوئے جو آلہ حضرت دے. تو کھا گاند جتھے کھانا ہی. آجا آلہ حضرت دے دربار ہے تو بھی بس جائیں گا. آلہ حضرت تو ہے جنہوں سانو داتا صاحب دی چوڑی چ پایا. آلہ حضرت تو ہے جنہیں مہر علی دی چوڑی چ پایا. آلہ حضرت تو ہے جنہیں غوث جدید دی چوڑی چ پایا. آلہ حضرت تو ہے جنہیں سانو چکیا تو ڈائریکٹ مولا علی دی چوڑی چ پایا ہے. بولو سارے بولو سارے بولو. تو ساں کے سمجھے آلہ حضرت کی ہے.
مینو علامہ سجاد صاحب آپ دی توجہ جن نے میری ملت دی علماء بیٹھے ایک سید زاد نے آکھا سمر صاحب لوکاں نوں دسیا کر اعلی حضرت اپنے دل وچ لے کے آؤ تو میں کہا شاہ جی کیوں؟ فرمانا دسیا کر اعلی حضرت ہوئے جے دے اوتے سیدہ نے بھی ناز کیتا ہے. میں کہا پھر بھی تو کہنے لگے اعلی حضرت حضور دا او سپاہی ہے. توجہ اعلی حضرت تو کو سڑن والا بیٹھا ہے نا اور کوئی بندہ کسے گندے کیڑے دا مرید کسے لال بیگ دا مرید کسے امریکن سنڈی تو برطانیہ دے کیڑے دا مرید. توجہ سید مینوں آکھن لگا سمر صاحب اعلی حضرت رسول اللہ دا او سپاہی ہے جیڑے دل دے وچ احمد رضا آ جائے نا نہ صحابہ دی گستاخی بڑھن دیندا ہی تے نہ اہل بیت دی گستاخی بڑھن دیندا ہی. اور توجہ ہے سجے کھبے ویکھو بندہ لبو جے کو بیٹھا ہے تو چھیتی کرو چھیتی جے کو بندہ بیٹھا تو لبو. میں تھوڑا جا رینچ ٹیٹ کراں مینوں کوئی نہیں پتا میریاں ہور کنیاں ساواں نے. میں یقین کرو اپنی ہر تقریر آخری تقریر ہی سمجھ کے کرنا سانو نہیں پتا کنیاں ساواں نے لیکن کم از کم اسی مالکاں دی بارگاہ جائیے نا منہ وکھاؤن جوگے تے ہوئیے نا. ساڈے پلے ہور تو کچھ نہیں پر جڑے جنہاں تساں شاناں دتیاں مالکو انہاں دی نوکری کردے آئے بس انہاں دی نوکری انہاں دے بوئے تے کھلوتے رہے تے کسے کتے نوں اساں وڑن نہیں دتا کسے خنزیر نوں اسی وڑن نہیں دتا کہ آ جڑے رسول اللہ دے امتی نے انہاں نوں بچا کے مولا علی دے قدماں چ لیا کے کھڑا کر چھڑے. او توجہ ہے سارے بولو سارے بولو سارے بولو. اور رہ گئی بات عظمت صحابہ دی میں گل کر لگیا جے میں آکیا بڑیاں گلاں ہویاں پر صدقے جاواں بابے خادم رضوی تو مینار پاکستان تے کوئی سٹ ماری اوے صحابہ نوں پونکن والے دھر دھر اوے مالکاں نوں پے گیا. دیکھو پھر اللہ نے بابے خادم رضوی نوں کتنی عزت عطا فرمائی ہے. کیوں بھائی آئی ہے کہ نہیں بابے دی عزت دسو. تو نبی پاک گرامی قدر حضرات اس واسطے بابا جی ای کو صرف آپ نے اتنی نہ کیا وہی تسی جو میں کہنا آپ نے عقیدہ رضا تو ایک قدم اگے پیچھے نہیں ہوئے. بابے نال سانو اس واسطے بھی عشق جے صرف محبت نہیں. اساں تا یاتی اج پہلی باری ووٹ دیتا سی بابے دے آکھن تے میں کہا بابا جی آکھے تے جان بھی دیاں گے کیڑی گل ہوئی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جیتے رہیے جیتے رہے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. ایتھے ماحول بن گیا تے آپا تو پول تو ادھر بیٹھے ہیں تو پول تو پار والا ماحول بن جانا جے. سمجھ آ رہی ہے. اور توجہ بابے نے پھر کام بھی تو کیتا ہے نا جی. نہ اہل بیت دے دشمن نہ صحابہ کسی نوں نیڑے نہیں لگن دیتا نہ ولیاں دا دشمن چاس نہیں آ گئی انج دا منڈ کے رکھیا صحابہ دے مالکاں نوں پے گئے ہو. کیسی خوبصورت بات فرمائی. اور اکو ضرب لائیے اکو ضرب اے رافضی تفضیلی قیامت تائیں تڑفدے رہن گے تے جدو رافضی سنیاں چ نہیں نہ وڑ سکدا تے خارجی وڑن اسی تینوں بھی نہیں دینا. جیڑا تینوں پینجو لگنا ہے نا تو سوچیا بھی نہیں کیونکہ سنی المذہب بنو بس نہ رافضی نہ خارجی نہ تفضیلی نہ ناسبی ختم. بیٹھ جائیں یہ میں اعلان کرتا ہوں آپ پکڑیں بعد میں اعلان کرتا ہوں. توجہ ہے سنی بندے بولو مہربانی کرو. جس بندے دا کوئی سیاسی شوق ہوئے نا بے شک تحریک لبیک نہ لا کے کام کر سکتا ہے. پھر نہیں آکھنا دیکھو ایز اے اسکالر میں تبصرہ کر سکتا ہوں کسی دیر ڈیڑھ کیوں درد ہوئے نہیں مسجد میں یہ بات رو تیرے گھر آ کے کراں تو کون ہے بک کرنا بکواس بند کر اپنی. کمال علی گل ہے یار کیوں درد کیوں ہوندی ہے. میں سنیوں کو بتاؤں گا نبی کے نام پہ انگوٹھا چوما بھی کرو نبی کے نام پہ لگایا بھی کرو.
तेरे ढिड च क्यों दर्द होती है? नहीं यहाँ ये बात ना कर। क्यों ना करे? तेरे को पूछ के करनी है। एक बात। और दूसरी बात, ये बात बड़ी सुनने वाली है, जागते बैठे हो। मौलवियों का हुकूमत देगी तो ये क्या करेंगे? मैं तो उन्हें दस लेना क्या करेंगे। साद रिजवी साहब दा वलीमा एक चमची नहीं ये गुआची, एक चमची नहीं ये गुआची। बल्कि जिन्ने पुलिस वाले सन उन्होंने लंगर मिलिया, जिन्ने फौज वाले उन्होंने मिलिया, जिन्ने सिक्योरिटी वाले उन्होंने मिलिया, जिन्ने बंदे उन्होंने मिलिया, ते हर टेबल ते गजरेला ते बकरा पहुंचा, रज रज खादा ते लबैक दे नारे, ना भज्जे ना नसे ना टेबल तोड़े ना कंधा टपियां ते ना ही जनाब वो बरातां चुक के दौड़े, हर चीज उत्थे ही। मैं क्या तुहाडा एक जलसा होवे ते कैटरिंग वाला कंगाल हो जांदा, उन्हें शैवां नहीं लभदियां। मौलवियां दा होया पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होया, चमची नहीं गुआची। तुहानू मुल्क दिता है, तुसी मुल्क दा बेड़ा गर्क कीता है। मौलवियां नू दिओ, तुहाडियां चमचियां भी वापस कर छड्डणगे यार। जींदा बंदा बोल सकता है, दूए नू छुट्टी। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है कि कोई नहीं? लो जी, रुख तुसी मेरा आप मोड़िया कारी साहब ते अकीदे ते मैं पैरा दित्ती जाना ते हुण तुहाडा मैं जरा जड़ा है ना हुक्म वो पूरा कर छड्डा। इन्हां ने ना किते इंटरनेट ते मेरी नात सुन लईए ते मैनू कहंदे ओ नात जरूर सुनाउणी हो ते मैं वो नात भी तुहानू सुना देना। लै बई हुण ना एदी जरा ओ इको मीको शीको भी खोल लई, तुंज भी आवाज खोल लई, मैं बेसुरा जिहा बंदा को रल मिल के जरा कर लईए। समझ आई है? हाय हाय, पंजाबी दे दोषे ने पता नहीं कित्थों सुन ले, हालांकि मेरा ज़ौक शौक नहीं है ते एक मेरी मुहब्बत है, मैं नात पढ़ लेना अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। कईयां तो मैं चौकी चंगी पढ़ लेना, ये अल्लाह दा फजल है। लेकिन बेसुरा जिहा मौलवी जे जरा सुनिया जे, शायर कहंदा है ओ लगियां तोड़ निभाउंदा मदीने वाला सोना, ओ सब दी बिगड़ी बनाउंदा मदीने वाला सोना, जेड़े डिग पैंदे ने थल्ले जिन्हां नू कोई ना चले, जिन्हां नू कोई ना चले, उन्हां नू गल नाल लाउंदा मदीने वाला सोना। ओ पुत्र आवाज खोलो, आवाज खोलो, मदीने जामे आवाज खोल। उन्हां नू गल नाल लाउंदा मदीने वाला सोना, ओ लगियां तोड़ नहीं पाउंदा मदीने। जे मंगिए चारां दा सदका, पंजां ते बारां दा सदका, पंजां ते ओ झोलियां भर भर देंदा मदीने वाला सोना, ओ सब दी बिगड़ी बनाउंदा। आवाज कमजोर है, आवाज कमजोर है। ओ सब दी बिगड़ी। और अगला शेर सुनिएगा, जेड़े सग पंज तरह दे दर्दे, ओ हैदर हैदर ने कर दे, ओ हैदर हैदर ने कर दे, ओ झोलियां भर भर देंदा मदीने वाला सोना, ओ सब दी बिगड़ी। ओ सब दी बिगड़ी। और सुनिए शायर क्या कहता है, हाँ मेरा आज गल, जिथे जिबरील न जावे, जिथे कोई पैर न पावे, जिथे कोई पैर न पावे, उथे भी जांदा ते
مدینے والا سونا اوے اوتھے بھی جاندا تے آندا مدینے والا سونا او سب دی بگڑی او سب دی بگڑی ہائے 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 اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری قبول فرما بھائی ادھر لے اعلان کریے ایک اعلان سماعت فرمائیں بھائی یہ بھائی 20 فروری بروز اعتبار صبح 8 بجے اچھا یہ گجرات سے قافلہ جائے گا ٹھیک ہے گجرات سے یہ قافلہ جائے گا اور باقی شہروں سے بھی جائے گا اور یہ کہاں پر ہے جناب یہاں یہ صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ یہ لاہور میں سنی کانفرنس ہو رہی ہے کنز العلماء مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سبحان اللہ اچھی آنکھو وہاں پر آپ کا خطاب ہوگا اور پورے پاکستان سے جید علماء کرام تشریف لائیں گے مشائخ تشریف لائیں گے سادات لائیں گے اور عقیدے کی پختگی کے لیے وہاں پر اپنے اپنے خطابات فرمائیں گے کیا میں امید کروں کہ آپ اپنے سچے عقیدے کی سچی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف لے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت کے کہاں پر ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری پسند کا سلسلہ بھائی یہ مدنی چینل پر ذہنی آزمائش کا ایک سلسلہ چلتا ہے اور آپ جب سنتے ہیں تو آپ کو بہت سارے پھول ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ ضرور اس کو دیکھا کریں اور سنا کریں یہ گجرات میں فائنل ہونے والا ہے ظہور الہ اسٹیڈیم کچہری چوک گجرات اور اس میں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور دوست حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب آپ تشریف لائیں گے اور یہ 13 تاریخ کو ہوگا بھائی نہیں اچھا 25 فروری ہے 25 فروری بروز جمعۃ المبارک ہوگا آپ تشریف لائیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے بس اب آپ بس کریں اتنے اعلان نہ کروائیں میں نقیب نہیں میرا پتر اتنے کافی نے تو آپ ایسے کریں آپ مدنی چینل ضرور دیکھیں گے اچھا ہوں بھائی جڑے سلام ہوئے گا دعا ہوئے گی جڑے پکے سنی ہو نا جی ہاتھ کھڑے کرو ایک باری میری